ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، اس وقت پوری دنیا کے اندر جب ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر آدمی کی کوشش یہ ہے کہ اس دنیا کی ساری دولت ہمیں مل جائے۔ ہر انسان مال کے بڑھانے کی فکر میں جد و جہد میں لگا ہوا ہے، اور حال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی سلطنت دے دے، پھر بھی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ فلانے کے پاس جو چیز ہے وہ بھی مجھے مل جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ آیا۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس ایک بھیڑ ہے اور فلاں کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دے۔ تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مال سے مسائل حل ہوتے ہیں، مال سے کام بنتا ہے، اس کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی یہ کہے کہ حکومت سے عزتیں ملتی ہیں، تو وہ آدمی ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حکومت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی دیتا ہے، اور اس وقت حکومت جو ہے وہ ذلت کے نشان بن چکے ہیں۔ حکومت کے اندر جو عزت نظر آتی ہے وہ نظروں کا دھوکہ ہے، اور جو آدمی یہ کہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، جو بات میری سمجھ میں آئے وہی ٹھیک ہے، ایسا آدمی ہمیشہ گمراہ ہو کے رہتا ہے، کبھی بھی ہدایت پر نہیں آتا۔ اور جو آدمی چیزوں کو پرکھنے کے لیے اپنی عقل کو معیار بنا لے کہ جو بات میری سمجھ میں آئے وہ ٹھیک، جو بات میری سمجھ میں نہ آئے وہ ٹھیک نہیں، ایسے آدمی کی عقل ہمیشہ خراب ہو کے رہتی ہے۔ اور جو آدمی اللہ پر یقین کر لیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ آدمی ذلیل نہیں ہوتا، وہ آدمی گمراہ نہیں ہوتا، اس کی عقل کبھی خراب نہیں ہوتی۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو مال سے مسائل کا حل ہونا اور حکومت سے عزتوں کا ملنا، یہ اس وقت دنیا کے علم کا نچوڑ ہے۔ بنانے والے نے پہلی بات یہ بتائی، اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ تم مطلق جاہل ہو۔ ایک جاہل کا علم کیا ہوگا؟ اور جو کچھ تھوڑا بہت علم حاصل کیا، کچھ کتابوں سے، کچھ مشاہدے سے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ہم نے بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ تھوڑے علم والا کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ آج ہم دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایک شور مچایا جا رہا ہے کہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی، سائنس نے بڑی ترقی کر لی، ہے نا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس میں سے 3% تک بھی ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ 97% تو ابھی پہنچ سے باہر ہے، اور جو 3% معلوم ہو سکا ہے وہ اتنا لمبا چوڑا نظام ہے، اور اس کے اندر گردش کرنے والے جو سیارے ہیں، ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے جو گھوم بھی رہی ہے اور بھاگ بھی رہی ہے۔ ایسے ہی جتنے سیارے اس کائنات کے اندر ہیں، اس کا کوئی ہم نام رکھ دیں، جیسے یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، ایسے ہی ہم تمام سیاروں کا کوئی نام رکھ دیں، اور اس کو صرف شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو ان کو گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ 300 کھرب سال صرف گننے کے لیے، تو کون علم کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہٰذا ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ جب آدمی اس چیز کو مان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا الف لام میم، اس کے معنی کیا ہیں کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کا کیا مطلب ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارے پاس جو علم ہے نا وہ بہت ناقص ہے، اور جو تھوڑا بہت علم ہے اس علم سے ہم صحیح نتیجہ نکال نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر انسان کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، اللہ کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، کہ جو انسان ہے نا یہ بڑا بے صبرا ہے۔
دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان الانسان لکفور مبین کہ یہ انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا کہ یہ انسان بڑا بخیل ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کہ یہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ تھوڑی سی خوشی مل جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، اور تھوڑی سی مصیبت آئے تو ہائے ہائے کرنا شروع کر دے۔ تو یہ میرے بھائی یہ ہماری حقیقت ہے کہ انسان ہر لحاظ سے ناقص ہے، ہمارا علم بھی ناقص ہے اور ہماری حقیقت بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ کا علم کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ مسائل کیسے حل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تقوی اختیار کرو۔ یہ اللہ نے ایک حکم دیا، تقوی اختیار کرو۔ اس پہ اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا یجعل لہ مخرجا کہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دوں گا۔ آج ہر آدمی کی شکایت ہے کہ بھائی بہت پریشان حال ہے، تنگی دور ہو، مصیبت دور ہو، مسائل حل ہوں۔ لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو میرے بھائی پریشانی دور ہوگی، اس کے لیے پہلی شرط اللہ نے رکھی ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ جس گناہ کی وجہ سے، جس برے عمل کی نحوست سے یہ تنگی، یہ مصیبتیں آئی ہیں، جب تک انسان اس برے عمل کو نہ چھوڑ دے وہ تنگی دور نہیں ہوتی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دوں گا۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، کہ انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ علماء مثال دیتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ ایک تنگ راستہ ہو، دونوں طرف کانٹے دار درخت ہوں اور اس کی ٹہنیاں راستے کی جانب لٹکی ہوئی ہو اور کسی آدمی کو اس راستے سے گزرنا ہو۔ وہ آدمی اگر بدن کے اوپر کوئی چادر وغیرہ رکھے ہوئے تو کس طریقے سے گزرے گا؟ اپنے آپ کو لپیٹ کے، ہے نا، بہت سمٹ کے اس راستے سے گزرے گا کہ ہمارے کپڑے کا کوئی حصہ کسی کانٹے سے پھنس نہ جائے۔ تو بڑا سمٹ کے بچتے بچاتے اس راستے سے آدمی نکلے گا۔ فرمایا یہی مثال اس دنیا کی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے، جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جو کام اللہ ناپسند فرماتا ہے، ایسے عمل سے اپنے آپ کو اس دنیا میں زندگی گزار لیں۔ یہ ہے تقوی، کہ ہر برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے زندگی گزارے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پہلا وعدہ تقوی اختیار کرو، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ۔ دوسرا وعدہ اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ میں رزق کا وہاں سے انتظام کروں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہر آدمی کی چاہت ہے بھائی رزق کا انتظام ہو جائے۔ صرف رزق کے لیے انسان اپنے گھر کو چھوڑ کے دوسرے شہروں میں رہتا ہے، بلکہ ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں ہے۔ کس لیے؟ بھائی رزق کا انتظام ہو جائے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے میں رزق کا صرف انتظام نہیں کروں گا، میں وہاں سے تمہارے لیے لاؤں گا جہاں تک تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک تو ظاہری شکلیں ہیں نا، یہ دکان ہے، یہ کھیت ہے، یہ کارخانے ہیں، یہ فیکٹریاں ہیں، یہ آفس ہے، کہ ان شعبوں میں جا کے ہم محنت کریں گے، کام کریں گے، وہاں سے اس کے ذریعے سے آمدنی آئے گی، پیسے آئیں گے، چیزیں آئیں گی۔ اللہ کہتا ہے یہ تو ظاہری شکلیں ہیں، میں وہاں سے تمہارے لیے انتظام کروں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہاں سے راستے کھلیں گے، وہاں سے مسئلے حل ہوں گے۔ اور اس سے آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ تم میرے اوپر بھروسہ کر لو، میرے اوپر توکل کر لو، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ انسان اپنے جیسے کمزور انسان پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں کر پاتا۔ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، اس کا وعدہ ہے میرے اوپر بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ لوگ بڑوں سے تعلق بناتے ہیں، عہدے والوں سے تعلق قائم کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، تعلقات قائم ہو جائے۔ کیوں؟ کہ جب مشکل وقت آئے گا تو ان کے ذریعے سے کچھ مدد ہوگی۔
جب اللہ کسی بندے کا ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا پریشانی ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، تو ہم اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ کا وعدہ ہے میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔